آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہمارا سلسلہ وار موضوع گفتگو مقام رسالت اور حدیث و سنت کی حجیت یہ چل رہا ہے۔ ہم نے اللہ جل مجدہ کے اذن اور توفیق سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کا کم و بیش 22 آیات کا مطالعہ مکمل کیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا، یعنی دونوں اطاعتوں کا اکٹھا ذکر کر کے ان کو ایک ہی اطاعت قرار دیا ہے۔ اس کے بعد پچھلی نشست سے ہم نے ان آیات قرآنی کا مطالعہ شروع کیا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اطاعت رسول کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ صراحتاً اطاعت الہی کا حکم یا اس کا ذکر نہیں ہے، فقط اطاعت رسول کا حکم دیا ہے، اطاعت رسول کا ذکر کیا ہے، اور اطاعت الہی از خود معنن و حکمن اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس ضمن میں پچھلی نشست میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 پر تفصیلی گفتگو کی تھی، اور میں نے یہ واضح کیا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے تصور رسالت کے مقصد اور اس کی غرض و غایت کو واضح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی رسول دنیا میں بھیجا گیا وہ اس لیے بھیجا گیا کہ اس رسول کی اطاعت کی جائے، یعنی اطاعت اور رسالت یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ہستی صاحب رسالت ہو یعنی رسول ہو اور وہ واجب الاطاعت نہ ہو اپنی امت کے لیے، یہ کلیتاً ناممکن ہے۔ اور پھر یہ کہ رسول کی اطاعت جہاں واجب ہوتی ہے وہاں مطلق ہوتی ہے، اس کی اطاعت مطلقاً واجب ہوتی ہے، جبکہ اطاعتیں تو غیر نبی اور غیر رسول کی بھی ہوتی ہیں، جیسے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو اے ایمان والو، اور رسول کی اطاعت کرو اور ان کی جو تم میں اولی الامر ہیں۔ تو اطاعت تو رسول کے بعد امت میں بھی بعض شخصیات جو کبار ہیں جیسے خلفائے راشدین ہیں، ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، ائمہ فقہ و حدیث ہیں، ائمہ علم ہیں، ائمہ ولایت و تصوف ہیں، اور اسی طرح پھر ہیڈز آف دا اسٹیٹس ہیں اگر وہ راہ راست پر اور کتاب و سنت کے مطابق ہوں۔ تو ایڈمنسٹریٹو پوسٹ تک نیچے تک بھی جو ایک سسٹم آف ڈسپلن چلتا ہے اسلام میں، اور ایک آرگنائزیشنل سٹرکچر چلتا ہے، اور سبارڈینیٹ اپنے سپر آرڈینیٹ کی اور اپنے باس اور آفیسر کی جو اوبیڈینس کرتا ہے، تو یہ ایک سلسلہ اطاعت نیچے تک جاتا ہے۔ یہ ساری اطاعتیں رسول کی اطاعت کے بعد بقیہ اطاعتیں ساری یہ مقید ہیں، مشروط ہیں، کنڈیشنل ہوتی ہیں، کوالیفائیڈ ہوتی ہیں، کنٹینجنٹ ہوتی ہیں، یہ اسپیسیفک ایریاز میں اسپیسیفک آرڈرز کے لیے ہوتی ہیں، اور یہ
ان ٹوٹیلٹی ان کے ہر بات واجب الاطاعت نہیں ہوتی، یعنی ایبسولیوٹ نہیں ہوتی، ان کوالیفائڈ نہیں ہوتی، اور پھر یہ اطاعتیں رسول سے نیچے کے درجے کی چیلنجبل بھی ہوتی ہیں، اور وہ آیا اوپر کی اطاعت کے ساتھ ان کی مطابقت ہے یا نہیں، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ ان کا قول اور ان کا عمل مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، اللہ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں، تو قرآن و سنت کے ساتھ مطابقت یہ شرط ہوتی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا آپس میں کوئی تنازع، اختلاف اور ڈسپیوٹ ہو جائے کہ کیا بات درست ہے کیا غلط ہے، تو پھر فائنل ایڈجوڈیکیشن کے لیے، فائنل ڈسپوزل کے لیے، فائنل ججمنٹ کے لیے اور آخری حتمی درست اتھارٹی معلوم کرنے کے لیے پھر اس کیس کو ریفر کر دو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، یعنی قرآن اور سنت کی طرف۔ تو باقی نچلے درجے کی اطاعتیں مشروط بھی ہوتی ہیں، مگر اللہ کے رسول کی اطاعت کی خوبی یہ ہے کہ وہ اسی طرح مطلق ہوتی ہے جیسے اطاعت الہی مطلق ہوتی ہے، وہ اسی طرح پرماننٹ ہوتی ہے جیسے اطاعت الہی پرماننٹ ہوتی ہے، وہ اسی طرح انکنڈیشنل غیر مشروط ہوتی ہے جیسے اطاعت الہی انکنڈیشنل اور غیر مشروط ہے، وہ اسی طرح ایبسولیوٹ ہوتی ہے مطلق جیسے اطاعت الہی مطلق ہے، وہ کوالیفائڈ نہیں ہوتی، وہ اسی طرح عام ہوتی ہے، تمام معاملات میں جنرل ہوتی ہے، وہ اسپیسیفک نہیں ہوتی کہ بعض میں ہو اور بعض میں نہ ہو، اس میں ایکسیپشنز نہیں ہوتی، استثناء نہیں ہوتے، اور وہ پوری زندگی کی کلیت پر اس کی اطاعت کا وجوب، بائنڈنگ اور سینکشن فورس ہوتی ہے۔ تو یہ رسول کی شان تھی۔ تو اس آیت کریمہ میں جو پچھلی نشست میں ہم نے بیان کی، اس میں تمام رسولوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا کہ ہر رسول اپنی امت کے لیے واجب الاطاعت ہوتا ہے۔ اب آج جس آیت کریمہ سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ بھی سورہ نساء کی ہے، مگر آیت نمبر 80 ورس 80۔ اب یہ پہلے ہم عموم سے بات شروع کی تھی کہ جمیع رسول اعظام کے لیے بنیادی تصور رسالت میں یہ بات بیسیکلی انگرینڈ ہے، رسالت کے بنیادی تصور میں یہ ان بلٹ ہے، اس کے اندر، اس بیسک کنسیپٹ کے اندر اس کا حصہ ہے، اس کا انڈسپینسیبل انگریڈینٹ ہے، اس کا بیسک کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹ ہے۔ رسالت تعبیر اور تشکیل جن تصورات سے ہوتی ہے، ان میں سے بنیادی تصور یہ ہے کہ امت کے لیے وہ واجب الاطاعت ہوتا ہے، ہر رسول۔ اب یہ آیت کریمہ جو آج کی گفتگو کا موضوع ہے، جہاں سے شروع کر رہے ہیں، اس میں اب یہ خاص اطاعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی بات آ گئی، اور آپ کی اطاعت کے لیے کچھ آیات کوٹ کر کے پھر ہم یکے بعد دیگر باقی رسول اعظام کا بھی ذکر کریں گے، تاکہ پورے قرآن کی ان آیات کا مطالعہ ہو اور یہ بات کلیئر ہو جائے کہ یہ ایسا کنسیپٹ ہے جو اول دن سے آخر دن تک ہر رسول کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وجوباً اور ایجاباً حکم دیا ہے۔ یہ ایسا کنسیپٹ نہیں ہے کہ صرف ہم نے یا امت محمدی کے لیے وضع کر دیا گیا، نہیں، رسالت جب سے ہے اور نظام رسالت جب سے ہے تب سے نظام اطاعت بھی ہے اور وجوب اطاعت بھی ہے۔ اب یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا اللہ رب العزت نے من یطع الرسول، اب جو الف لام آئی ہے الرسول پر، پیچھے چونکہ مطلقاً تمام رسولوں کا ذکر تھا تو وہاں لفظ رسول نکرہ کے طور پر آیا، فرمایا وما ارسلنا من رسول، اشارہ یہ تھا کہ ہر رسول جو بھی مبعوث ہوا، اور ہم کسی بھی رسول کو نہیں بھیجتے مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ تو وہاں رسول نکرہ تھا، یعنی ہر رسول کے لیے اس کا حکم عام تھا۔ اب یہاں الرسول اسم معرفہ ہے، اور اس کا اشارہ صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف ہے۔ اب امت محمدی گویا مخاطب ہے، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص بھی اس رسول گرامی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بھی میرے اس رسول برگزیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فقد اطاع اللہ،
بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو شخص بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی اطاعت سے روگرداں ہو جائے، منہ پھیر لے، فما ارسلناک علیہ مفیزا، پھر وہ اپنا ہی خسارہ اور نقصان کرے گا، خود کو دوزخ کا ایندھن بنائے گا، خود راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہی اور کفر کی طرف جائے گا، اور جو حشر ہوگا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اب اس کی ذمہ داری پھر اس کے بعد آپ پر نہیں ہے، اور نہیں آپ کو ہم نے اس کا اس طرح کا محافظ بنایا ہے کہ پکڑ کر اسے اپنی اطاعت پر مجبور کریں۔ آپ نے اپنا حکم سنا دیا، اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اب جو آپ کی اطاعت میں آ جائیں گے اور قیامت تک آپ کے مطیع رہیں گے، آپ کی سنت کو واجب العمل سمجھیں گے، آپ کی سنت کی حجیت اور آپ کے حکم کی حجیت پر ایمان رکھیں گے اور عملاً اس سے اپنے اوپر لازم ٹھہرائیں گے، وہ دنیا اور آخرت میں فلاح پائیں گے۔ اور جو اس سے انحراف کریں گے آپ پر ان کا کوئی بوجھ نہیں ہے، وہ سارا بوجھ ان پر ہوگا کہ اپنے آپ کو وہ دوزخ میں جا گرائیں گے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھر اطاعت کو نہ صرف دو باتیں کر رہی ہے، نہ صرف اطاعت کو واجب اور فرض کر رہی ہے، بلکہ اطاعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عین اطاعت الہی قرار دے رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے تو دو باتیں واضح ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی جیسے پہلے رسولوں کی اطاعت تھی امت پر واجب، اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کے وجوب اور فرضیت کا ڈائریکٹ حکم آ گیا۔ ہر چند کے یہ حکم تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول جیسی ان 22 آیتوں میں بھی تھا جن کا ذکر ہم مکمل کر چکے ہیں، جن کا بیان۔ اب تو ان آیتوں کو لے رہے ہیں جن میں صرف اطاعت رسول کا ذکر ہے، اور اطاعت الہی از خود معنن اور حکمن اس کے اندر شامل تصور کی جائے گی۔ اب اس کے تحت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کنسیپٹ کلیئر کر دیا کہ ایک تو میرے اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اے امت محمدی قیامت تک جو لوگ ان کو رسول مانیں گے اور جو ان کی رسالت پر ایمان لائیں گے ان سب کے لیے فرض اور واجب کر دی گئی۔ نمبر 2، دوسری بات یہ واضح کر دی اللہ رب العزت نے کہ اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہی حقیقت میں اطاعت الہی ہے، اور اس اطاعت رسول کو چھوڑ کر یا اطاعت رسول سے ہٹ کر یا اطاعت رسول سے منہ پھیر کر اطاعت الہی کا الگ سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اطاعت رسول کے بغیر اطاعت الہی کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے تمہارے لیے، اور تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، چونکہ تم تک تو براہ راست میرا حکم یعنی اللہ کا حکم پہنچا ہی نہیں۔ تم نے کیا اطاعت کرنی ہے؟ جب میں نے ڈائریکٹلی تمہیں اپنا حکم ہی نہیں پہنچایا تو تم میری اطاعت کیسے کرو گے؟ بولیے۔ جب میں نے اپنا کوئی امر و نہی، جس کو آپ قرآن کہتے ہیں، سرے سے پورا قرآن الحم سے والناس تک، وہ بھی تمہیں ڈائریکٹلی نہیں پہنچایا، اس لیے مقدم کیا من یطع الرسول، جو میرے اس رسول گرامی کی بات مانے گا اسی نے میری بات مانی ہے۔ جو اس رسول گرامی کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے گا اسی نے اپنی سر تسلیم میری بارگاہ میں خم کی ہے۔ جو میرے اس رسول گرامی کے ہر حکم کو آمنا وصدقنا اور لبیک کہے گا اسی نے میرے حکم پہ لبیک کہا ہے۔ جس نے میرے اس رسول گرامی کی سنت کو واجب اور فرض سمجھ کر اپنی زندگی میں لازم کیا ہے اسی نے میرے حکم کی اطاعت کی ہے۔ اس لیے اگر تم یہ کہو کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں تو اس پر سوال پیدا ہوگا، ایسا کہنے والا جب بولے گا کہ ہم قرآن کو مانتا ہوں، صرف قرآن کافی ہے، اس سے پوچھتے ہیں کون سا قرآن؟ کون سا قرآن جس کو تم مانتے ہو؟ کون سا قرآن ہے جو تمہارے لیے کافی ہے؟ ایسا کہنے والے پر کوئی قرآن اترا ہے ڈائریکٹلی؟ یہ پوری کائنات انسانی میں اور امت محمدی میں ہے کوئی فرد جو یہ دعویٰ کر سکے کہ پورے قرآن کی 114 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت بھی مجھ پہ اتری؟ قرآن مجید کی کوئی آیت کسی پر اتری ہو، قرآن مجید کا ایک لفظ کسی پر نازل ہوا ہو، جو یہ دعویٰ کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا۔
وہی ختم ہو چکی، بند ہو چکی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. اب وہی نہ کسی اور پر آئی نہ قیامت تک آئے گی. جو دعویٰ کرے گا کہ مجھ پر اللہ کی وحی آئی وہ کافر و مرتد ہو جائے گا. نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو گیا. آقا علیہ السلام خاتم النبیین اور خاتم الرسل، خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہو گئے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایسے رسول و خاتم النبیین کہ ان پر تمام نبوت و رسالت کے سلسلے اب ختم کر دیے گئے. وکان اللہ بکل شیء علیما. تو اب یہ کہنا کہ قرآن میرے لیے کافی ہے، تو اس سے پوچھو کہ تمہیں کون سے قرآن کی کیا خبر ہے؟ کس نے تمہیں قرآن کا قرآن ہونا بتایا ہے؟ کس نے تمہیں خبر دی ہے کہ یہ قرآن ہے جو تم اپنے لیے کافی سمجھتے پھرتے ہو؟ کس نے تمہیں بتایا ہے کہ یہ آیات قرآنی ہیں اللہ کی نازل کردہ جسے کہتے ہو کہ ان کا حکم میرے لیے کافی ہے؟ کون سا اللہ کا حکم تم پر اترا ہے؟ میں ایسی سوچ رکھنے والے شخص کے دماغ سے سوال کر رہا ہوں، اس دماغ کو ایڈریس کر رہا ہوں، اس انسان کو ایڈریس کر رہا ہوں. کون سا قرآن؟ اب اس کا جواب کیا ہوگا؟ اس کے سوا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں. وہ کہے گا بھئی وہی قرآن جسے ہم پڑھتے ہیں. بھئی ٹھیک ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، قرات کرتے ہیں، سنتے ہیں، ساری جس کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں، جس کی بات آپ اور ہم کرتے ہیں. لیکن سوال تو پھر قائم ہے میرا، یہ قرآن دیا کس نے؟ اس قرآن کے قرآن ہونے کی خبر کس نے دی ہے؟ یہ قرآن اترا کس پر ہے؟ یہ قرآن کسی کی زبان سے ہمیں ملا ہے؟ کس پر اعتماد کی بنیاد پر ہم نے اس قرآن کو قرآن جانا ہے؟ ان سارے سوالات کا ایک ہی جواب ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور علیہ السلام کی ذات گرامی. تو دیکھا کہ قرآن کو کافی سمجھنے والے بھی بالآخر کوئی راستہ نہ بچا سوائے بارگاہ محمدی کے. دہلیز محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر آ کے کھڑے ہو گئے. ہاں، یہ بارگاہ ہے جس نے ہمیں قرآن عطا کیا. یہ وہ ذات گرامی ہے جس نے یہ فرمایا کہ قرآن مجھ پر اترا ہے. اس ذات گرامی نے بتایا اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، یہ علم سے والناس تک یہ پورا کامل قرآن ہے. اس ذات گرامی نے بتایا کہ یہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا، اور پڑھ کے ہمیں بتایا، ہمیں قرآن سے شناسا کیا، ہمیں قرآن کی پہچان دی، ہمیں قرآن کی معرفت دی، ہمیں قرآن کا علم دیا، اور ہمارا قرآن پر ایمان لائے. ہم نے تو کچھ دیکھا نہیں تھا، تو بنیاد تو بن دیکھے ماننے پر تھی، تو قرآن پر بھی ایمان تو بن دیکھے ہی تھا. نہ ہم نے جبرائیل امین کو دیکھا، نہ جبرائیل امین کو اترتے دیکھا، نہ وحی الہی لاتے دیکھا، نہ وحی الہی حضور کے قلب انور پر نازل کرتے دیکھا، نہ سنا. جو کچھ آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہم نے آنکھیں بند کر کے بن دیکھے، بن سوچے، بن سمجھے مان لیا کہ یہ حق ہے، یہی قرآن ہے، یہی کلام الہی ہے، یہی نزول وحی ہے. تو جب سارے قرآن کا مدار بھی حدیث رسول پر ہے، حدیث کہتے ہیں بات کو، حدیث کا معنی ہے بات، حدیث رسول پر ہے، قول رسول پر ہے. حضور نے بات کی، حضور نے قول ارشاد فرمایا اور کہا کہ یہ قرآن ہے. جب سارے قرآن کے قرآن ہونے کا انحصار بھی قول رسول پر ہے، حدیث رسول پر ہے، ہم اسی حدیث رسول کی حجیت کا انکار کرتے. جب اس حدیث رسول کی حجیت کا انکار کر دیا تو اب خود سوچئے کہ اس قرآن کے قرآن ہونے پر اعتماد کیا رہا، اس کا ایمان کیا رہا. گویا یہ ایک بہت بڑا دجل اور فریب اور فتنہ ہے یہ کہنا اور یہ سوچنا کہ قرآن صرف کافی ہے اور آج سنت اور حدیث حضور کی کافی نہیں رہی، معاذ اللہ. پھر باقی باتیں کہ وہ بعد میں مدون ہوئی، مرتب بعد میں ہوئی، لکھی بعد میں گئی، یہ سب ہیلے بہانے ہیں، شیطانی چالیں ہیں لوگوں کو بہکانے اور گمراہ کرنے کے، اور لا علمی کے، اور بے خبری کے، اور جہالت کے افسانے ہیں. اس پر گفتگو میں انشاءاللہ اپنی اس لیکچرز کی سیریز کے اینڈ میں کروں گا. اس کے اوپر میں مفصل بات کروں گا، یہ کہ تاکہ یہ چال بھی جو شیطان نے ہمیں جس چال میں پھنسایا ہے اور جس جال میں، وہ بھی راز کھل جائے کہ یہ بھی بعد میں مرتب نہیں ہوئی، بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں مرتب ہوئی، لکھی گئی. اس کا تسلسل ہے. اس موضوع کو اس وقت ٹچ نہیں کر رہا، اس سیریز آف لیکچر کے اینڈ میں اس سبجیکٹ پر آؤں گا انشاءاللہ تعالی، پورے ایویڈنسز، حوالہ جات اور دلائل، تاریخی دلائل کے ساتھ پوری چیز کلیئر کروں گا. اس وقت یہ بات سمجھانا مقصود تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے اپنی اطاعت کا مدار بھی اطاعت رسول پہ رکھا ہے،
اور اپنی اطاعت کو در حقیقت اطاعت رسول ہی قرار دیا ہے، اور اطاعت رسول کو در حقیقت اطاعت الہی قرار دیا ہے۔ دونوں عین یکدگر ہیں، نہ صرف لازم و ملزوم ہیں بلکہ عین یکدگر ہیں۔ اطاعت رسول ہی اطاعت الہی ہے۔ اب یہ قرآن کے کلمات ہیں، میں نے تفسیر بھی نہیں کی، من و ان لفظ بلفظ ترجمہ کریں قرآن مجید کی آیت کا تو یہی معنی ہے۔ فرمایا اب یہ دیکھیے، وہ جو قرآن کو کافی سمجھتے ہیں تو قرآن کیا کافی سمجھتا ہے؟ اب کافی کو بھی سمجھ لینا، یہ کہنا کہ قرآن کافی ہے ہمارے لیے، تو آئیے پھر قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ہمارے لیے کیا کافی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کر لی، فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت کے لیے اسے رسول کی اطاعت کافی ہے۔ ہم نے کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن نے کہا تمہارے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت کافی ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی، اس سے اللہ کی اطاعت صادر ہو گئی، اس نے اللہ کی اطاعت کا فریضہ ادا کر دیا، اس نے ادھار چکا دیا، ادا کر دی اللہ کی اطاعت، اور اس سے اللہ کی اطاعت بصورت اطاعت رسول قبول ہو گئی۔ یہ معنی ہے من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، وہ جان لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ تو میں نے لفظ بلفظ معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تفسیر میں نہیں گیا۔ تو گویا قرآن مجید کا لٹرل سینس میں، کیٹیگوریکل اور لٹرل وربیٹم میسج یہ ہے کہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور رسول کی اطاعت سنت کی حجیت ہے، سنت کی حجیت ہے۔ جو کچھ آقا علیہ السلام سے ثابت ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بات اس امر کی تائید کرتی ہے جسے سورہ النجم میں فرمایا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کلمہ، ایک لفظ بھی اپنی زبان سے اپنی خواہش نفس کے ساتھ نہیں بولتے، جیسے ہم بولتے ہیں۔ ہمارا سارا کلام اپنی طبیعت، اپنا منشا، اپنا ذہن، اپنا دماغ، اپنی سوچ، اس کا غماز ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے ایک عام بشر، ایک عام انسان اور رسول کی ذات میں، نبی کی ذات میں۔ فرمایا حضور علیہ السلام ما ینطق عن الہوی، وہ اپنی خواہش نفس سے، یعنی از خود اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے اپنی زبان سے۔ ان هو الا وحی یوحی، ان کی زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ اور صرف یہ بھی نہیں کہا وحی، فرمایا یوحی، جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ ابتدا میں سنت اور حدیث کے لفظ پر گفتگو کرتے ہوئے اورینٹلسٹس، یہ جو مستشرقین ہیں اور غیر مسلم مغربی مفکرین، ان کے اعتراضات کا جواب دیتے جب میں نے دیا تھا اس سیریز آف لیکچرز کے اوائل میں، شروع کے لیکچرز میں، تو میں نے مفصل اس کے اوپر ریفرنسز دیے، ایویڈنسز دیے کہ حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہر لفظ وحی ہے۔ فقط اتنا فرق ہے کہ اگر وہ وحی بذریعہ جبرائیل امین آئی تو وہ قرآن کہلایا، اگر بذریعہ جبرائیل امین نہیں آئی تھی اور پھر آپ کی زبان اقدس سے نکلا وہ لفظ یا وہ کلمہ یا کلمات، ارشادات، تو وہ حدیث ہو گئے۔ اس حدیث کو بھی اللہ نے وحی کہا اور قرآن کو بھی وحی کہا۔ تو جو قرآن کی صورت میں وحی اتری وہ وحی مطلوب ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور جو بغیر قرآن بقیہ وحی آپ کے قلب انور پر معنی کی صورت میں القاء ہوئی، اور آقا علیہ السلام نے جو کچھ بولا اس کا معنی اللہ کی طرف سے القاء شدہ تھا، وحی شدہ تھا، تو وہ حدیث اور سنت رسول ہوئی، وہ وحی غیر مطلوب ہوئی۔ اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کو پڑھتے اور اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں، مگر وجوب و فرضیت میں اصلاً برابر ہیں، درجے میں اوپر نیچے ہیں۔ درجہ قرآن کا پہلے، حدیث و سنت رسول کا اس کے بعد، درجے میں یہ گریڈز ہیں، مگر اصلاً دونوں کا وجوب اور فرضیت کا حامل ہونا اس قرآن کی آیت سے اور ایسی قرآن مجید کی 100 سے زیادہ آیات کریمہ سے ثابت ہے۔ اب اس کو حدیث میں بیان کیا گیا جس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنی صحیحین میں روایت کیا، تو اس لحاظ سے یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
من اطاعنی فقد اطاع اللہ۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس اللہ کی آیت، اللہ رب العزت کے اس فرمان اور آیت قرآن مجید کی آیت کریمہ کی خود تفسیر فرما رہے ہیں۔ اب یہ تفسیر بزبان رسول ہے، کلام الہی کی۔ فرما رہے ہیں من اطاع، حدیث متفق علیہ، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کر لی۔ اللہ نے فرمایا تھا جو اس رسول کی اطاعت کرے فقد اطاع اللہ، پس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ اب حدیث پاک کی طرف آئیے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ ومن عصانی، اور جس نے میری اطاعت سے روح گردانی کی، میری اطاعت سے منہ موڑا اور میری نافرمانی کی، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو کیا معنی معلوم ہوا؟ کہ فرمان مصطفیٰ ہی فرمان خدا ہے، اس لیے اطاعت مصطفیٰ ہی اطاعت خدا ہے، اور نافرمانی رسول ہی نافرمانی خدا ہے، اور معصیت رسول معصیت خدا ہے۔ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما برداری، اسی کو قرآن نے اور سنت نے اللہ کی فرما برداری قرار دیا ہے۔ اب یہ متفق علیہ حدیث میں نے کوٹ کی، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کی تفسیر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا من یطع اللہ و رسولہ فقد رشد، جو اللہ اور اس کے رسول کی گویا اطاعت کرتا ہے، چونکہ یہاں بیان تو قرآن مجید میں صرف رسول کی اطاعت کا ہے، جس نے اس رسول کی اطاعت کی، بس اس رسول کی اطاعت سے ہی اللہ کی اطاعت ادا ہو گئی۔ فرمایا جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے بشکل اطاعت رسول فقد رشد، وہ ہدایت پا گیا، سیدھے راستے پر چل پڑا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو گویا وہ نافرمان ہے اللہ کا بھی اس کے رسول کا۔ فإنہ لا یضر الا نفسہ، تو پھر وہ اپنی جان کو ہی نقصان پہنچائے گا، دوزخ میں جا گرائے گا، اس سے میرا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ وہ بنیادی چیز تھی۔ اب یہ بات جو پوری کہی، یہ بھی دراصل منافقوں کی رد میں یہ آیت اتری ہے۔ اب اس سے اگلا مضمون دے رہا ہوں اس آیت کے تحت۔ آگے آیت نمبر 81 میں آیا، اس کے معنی بعد وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اب قرآن میں اس سے پیچھے بھی، اس سے پہلے بھی یہ مضمون جو آ رہا ہے، یہ منافقین کا تذکرہ چلا آ رہا ہے، اور فرمایا کہ جب وہ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں طاعتن، ہم آپ کی اطاعت بجا لاتے ہیں، لیکن جب وہ چلے جاتے ہیں آپ کی بارگاہ سے اور راتوں کو اپنے اکٹھے بیٹھتے ہیں، اپنی مجالس میں اپنے حلقات کرتے ہیں اور سازشی گروہوں میں بیٹھ کر پھر آپ تذکرے کرتے ہیں، تو پھر وہ اس سے مختلف بات کرتے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ سے کہی تھی کہ ہم حضور آپ کی اطاعت کرتے ہیں۔ باہر جا کر آپ آپس میں بیٹھتے تو وہ الگ بات کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ان کی راتوں کی چھپی ہوئی سازشی باتوں کا ایک ایک لفظ لکھ رہا ہے، ان کی دھوکہ دہی کو لکھ رہا ہے۔ یہ پس منظر ہے، اس آیت کریمہ کا تسلسل کے ساتھ یہ مضمون چل رہا ہے، لہٰذا اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورا مضمون منافقین کے رد میں نازل ہوا، اور جب منافقین کے رد میں نازل ہوا تو اس سے یہ بات اگلی اسٹیبلش ہو گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے انحراف کرنا، اس انحراف کے دو درجے ہیں۔ اولاً یہ منافقت ہے، اور فائنلی یہ کفر ہے۔ تو گویا یہ منافقوں کا وتیرہ تھا کہ آقا علیہ السلام کی اطاعت کے وجوب سے گریز کرتے تھے، حضور کی سنت کی حجیت سے گریز کرتے تھے، آقا علیہ السلام کے ہر حکم کے ماننے کے وجوب سے اور اس کی فرضیت سے گریز کرتے تھے، دھوکہ دہی کرتے تھے۔ یہ وہ منافق تھے، اور منافق در حقیقت اپنے دلوں میں کفر کو رکھے ہوئے تھے۔ اور اب اگر کوئی شخص ایسا کہے گا تو یہ منافق ٹھہرے گا یا کافر ٹھہرے گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کلمہ کیا ہے، اس نے کس طرح کی بات کی ہے، مگر وہ دو حال سے خالی نہیں ہو سکتا، یا منافق یا کافر، مومن نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس تصور سے توبہ کی جائے۔ اب یہاں
اسی آیہ کریمہ کا جو حصہ جو زیر غور اور زیر مطالعہ ہے، اس میں ایک نقطہ اور بڑا توجہ طلب ہے، اور وہ یہ ارشاد فرمایا، آپ غور کریں، من یطع الرسول، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب پورے قرآن مجید میں اس کے برعکس کہیں نہیں کہا گیا، مثلا یوں نہیں کہا من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے بس اس نے از خود رسول کی اطاعت کر لی۔ الحمد سے والناس تک پورے قرآن میں کہیں ایسا ذکر نہ بالواسطہ ہے، نہ بلا واسطہ ہے، نہ صراحتاً ہے، نہ اشارتاً ہے، نہ دلالتاً ہے، نہ اقتضاءً ہے، نہ عبارتاً ہے، نہ اشارتاً، کہیں پورے قرآن میں اشارہ بھی نہیں ملے گا آپ کو ایسے حکم کا۔ میں پھر دہرا رہا ہوں، آپ دیکھیے کلمات ہیں، من یطع الرسول، جو اس رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے اور یا کرتا ہے، فقد اطاع اللہ، پس اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ گویا اللہ کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے از خود اطاعت رسول میں شامل کر دیا ہے، اطاعت رسول میں داخل کر دیا ہے، مگر اس کے برعکس کہیں نہیں فرمایا اس طرح کہ من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، جو کوئی اللہ کی اطاعت کرے یعنی قرآن کو مانے تو قرآن کو ماننے سے خود بخود رسول کی اطاعت ہو گئی، یہ نہیں کہا، کیونکہ ایسا کرنے سے رسالت کا انکار ہوگا، ایسا کرنے سے اطاعت رسول کا انکار ہوگا۔ مگر جب اطاعت رسول کو اللہ نے اپنی اطاعت کہا تو اس طرح کہنے سے اطاعت الہی کا انکار نہیں ہوا بلکہ اقرار ہو گیا ہے۔ اطاعت الہی در حقیقت اطاعت رسول ہی ہے، اس کا دوسرا نام ہے، کیونکہ رسول اس کا نمائندہ ہے۔ اللہ رسول کا نمائندہ نہیں ہے مقرر کردہ، اللہ کو معاذ اللہ رسول نے متعین نہیں کیا، رسول تو مخلوق ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ یہ اللہ ہے جس نے کسی کو رسول بنایا، رسول کو رسول بنایا، نبی کو نبی بنایا۔ یہ اللہ ہے جس نے رسول گرامی کو مبعوث فرمایا۔ یہ اللہ ہے جس نے اپنا کلام اپنی وحی رسول پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ ہے جس نے رسول کو اپنا مامور اور معزون بنایا، اور یہ اللہ تعالی ہے جس نے رسول کو اپنا سفیر بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، اور اپنی طرف سے ہر حکم اور ہر امر و نہی انسانیت تک پہنچانے اور ان کو دینے کے لیے معزون کیا۔ یہ تمام اتھارٹیز اللہ نے رسول کو تفویض کی ہیں، نہ کہ معاذ اللہ رسول نے اللہ کو۔ اس لیے یوں ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اب اس رسول کی اطاعت کر لے وہ سمجھ لے کہ اس نے خود بخود اللہ کی اطاعت کر لی ہے، چونکہ یہ اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہے، اور اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کی نمائندگی کرتی ہے۔ اور اس کے برعکس اس لیے نہیں ہو سکتا، اللہ کا درجہ تو اونچا ہے۔ جب یہ کہا جاتا کہ من یطع اللہ فقد اطاع الرسول، تو یہ بن نہیں سکتا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے وہ رسول کی اطاعت خود بخود کیسے ہو گئی، کیونکہ اللہ کی اطاعت تو بالا تھی، وہ تو قرآن کا حکم مانا گیا، وہ خالق حقیقی کا حکم مانا گیا، وہ مالک کائنات کا حکم مانا گیا، تو اس کے رسول نے قرآن تو کنوے کیا، قرآن رسول نے بنایا تو نہیں ہے، قرآن رسول نے کریٹ تو نہیں کیا، قرآن اور کلام الہی وہی کو رسول نے قرآن کو فارمولیٹ تو نہیں کیا، وہ رسول کا کلام تو نہیں ہے، وہ کلام الہی ہے، وہ صرف رسول کمیونیکیٹ کرتا ہے، فارمولیٹ نہیں کرتا، کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ قرآن کو رسول بناتا نہیں ہے، پہنچاتا ہے۔ قرآن کو رسول وضع نہیں کرتا بلکہ منتقل کرتا ہے امت تک اور انسانیت تک۔ تو قرآن کے ساتھ تو رسول کا یہ رشتہ ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی تو رسول نے 63 برس کی عمر میں اور 40 برس کی بعثت کی پوری زندگی میں قرآن مجید کے علاوہ کتنا کلام کیا ہے۔ ملینز کی تعداد میں جملے آقا علیہ السلام کی زبان پاک سے صادر ہوئے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ میں نے جو دورہ بخاری کروایا ہے اور دورہ صحیح مسلم برمنگم میں گھمگول جامع مسجد گھمگول شریف میں انگلینڈ میں، تو اس میں نے تفصیل سے اصول حدیث کی بحث کرتے ہوئے ان چیزوں کو کوٹ کیا ہے۔ اور پروبیبلی لندن میں جو الہدایہ کیمپ جو ہوتا ہے ہر سال انگلش میں یوتھ کے لیے، اور 2005 سے شروع ہے، 2005 2006 2007 تک ہو چکا ہے، ہر سال ہوتا ہے الہدایہ کیمپ انگلش میں،
اس میں بھی میں نے اصول حدیث اور تدوین حدیث پر انگلش میں بحث کرتے ہوئے تمام ریفرنسز دے دی ہیں، کتنی احادیث کن کن کے پاس تھیں۔ کسی موقع پر یہ تذکرہ دوبارہ آ جائے گا۔ آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے ملینز کلمات اور جملے صادر ہوئے، خطبات ارشاد فرمائے۔ 23 برس کی زندگی، سال میں 364 دن ہیں، رات کے اوقات کو نکال دیں تو باقی پورا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دن کا بیشتر حصہ صحابہ کرام کے ساتھ گزارتے، اور جو وقت اندر گزرتا تو ازواج مطہرات سے گزارتے۔ ازواج مطہرات نے بھی آقا علیہ السلام کا حتی الوسع جہاں تک ہو سکا ایک ایک جملہ رپورٹ کر دیا ہے، ٹرانسمٹ کیا ہے، امت کو پہنچایا ہے۔ آپ کی عادات مبارکہ کی ایک ایک بات آگے ٹرانسمٹ کی ہے، روایت کی ہے۔ راتوں کو سونے کے معمولات، کس طرح سوتے، کس کروٹ سوتے، کس وقت اٹھتے، کس ٹائم پہ سوتے، اٹھ کے کیا پڑھتے، کیا بولتے، پھر سجدہ کس طرح کرتے، کلام کیسے کرتے، کتنی دیر سوتے، رات کی کون سی گھڑی ہے جس کا ذکر ازواج مطہرات نے امت تک نہیں پہنچایا، کیسے کلام کرتے، اہل خانہ کو کس طرح ملتے۔ پھر جب باہر کا دن تو پھر تو وہاں درجنوں صحابہ کرام ہوتے اور کبھی سینکڑوں صحابہ کرام ہوتے، اور ہر شخص آقا علیہ السلام کا کلام سنتا۔ تو 23 برس آقا علیہ السلام نے سفر و حضر میں جو کچھ کلام کیا وہ سب احادیث میں آیا، ادر دین قرآن۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے، اس لیے کہ اگر تو اس قرآن کے حصے کو ماننا اطاعت رسول ہوتی تو پھر اللہ کی اطاعت پھر کون سی ہوئی؟ نہیں۔ تو جب اطاعت رسول الگ آئی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اس کا مطلب ہے ادر دین قرآن جو کچھ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث رسول ہے اور وہ سنت رسول ہے، اس کی حجیت کو ماننا یہ اطاعت رسول ہے۔ تو جب وہ ارشاد فرمایا پوری حیات مبارکہ میں، تو وہ تمام احادیث اور تمام سنن آقا علیہ السلام کا، وہ پوری سیرت طیبہ، وہ پورا اسوہ حسنہ، وہ سارا کا سارا وہ اطاعت رسول کا مضمون بنا۔ اب ارشاد فرمایا جو اس رسول گرامی کی پوری زندگی کی کسی بھی گوشے کی، کسی بھی پہلو کی، کسی بھی لمحے کی، کسی بھی فرمان کی، کسی بھی فعل کی، کسی بھی عمل کی، کسی بھی امر کی، کسی بھی نہیں کی، اور کسی بھی آپ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے پوری زندگی کی، فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ دراصل رضا الہی کا عکاس بنا دیا گیا ہے۔ حیات رسول کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اللہ تعالیٰ کے منشا کا، اس کی رضا کا، اس کے حکم کا، اس کا عکاس اور آئینہ دار بنا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمفسائز کیا اور اس کو کنفائن کیا کہ جو رسول گرامی کی اطاعت کرتا ہے وہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، یہ نہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا اس نے رسول کی اطاعت کر لی، نہیں۔ اس کے بعد آخری نقطہ جو آج کی گفتگو میں بڑا اہم ہے کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ غور کریں، الرسول سے پہلے جو فعل استعمال ہوا وہ صیغہ مضارع کا ہے، یطع الرسول، من یطع الرسول، اطاع یطیع، یطع یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع کا جو ہمیشہ صیغہ ہوتا ہے یا فعل وہ حال اور مستقبل دونوں پر دلالت کرتا ہے، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دو زمانوں پر دلالت کرتا ہے مضارع عربی زبان میں۔ اردو اور انگلش میں ایسا نہیں ہوتا، اردو اور انگلش میں تو ماضی، حال اور مستقبل کے لیے الگ الگ ٹینس ہوتے ہیں، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس، تینوں کے لیے سیپریٹ فعل ہوتے ہیں۔ عربی میں دو صیغے ہیں، ایک ماضی ہے، ایک مضارع ہے۔ ماضی تو پاسٹ کے لیے ہو گیا، اور مضارع میں حال اور مستقبل، پریزنٹ اور فیوچر دونوں شامل ہوتے ہیں۔ تو جب مضارع کا صیغہ آئے گا کسی فعل میں تو اس کا معنی یوں کیا جائے گا، من یطع الرسول، جو کوئی اس رسول گرامی کی اطاعت کرتا ہے یا اطاعت کرے گا، دونوں اس کے معنی کا حصہ ہیں۔ حال میں جو اطاعت کرتا ہے، جو صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، جو ڈائریکٹ فرسٹ ایڈریسی تھے، مخاطب تھے اولین، جو کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تم میں سے، یا قیامت تک، ہماری بات اب ہو رہی ہے، ہماری جو بعد کے زمانوں میں بھی قیامت تک من یطع الرسول، اس رسول کی اطاعت کرے گا، کرتا رہے گا، یہ دو معنی ہیں اس من یطع الرسول کے، حال اور مستقبل دونوں پر۔ اور اللہ کے لیے فرمایا فقد اطاع اللہ، اس کے لیے مضارع کا صیغہ استعمال نہیں کیا، اس کے لیے فقد اطاع اللہ،
اطاع صیغہ ماضی ہے اور پاسٹ ٹینس ہے، صرف پاسٹ ٹینس ہے، یہ مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر کے لیے نہیں۔ پاسٹ ٹینس پر جب قد لگ جائے تو یہ تاکید بھی پیدا کرتا ہے، تو اس میں تاکید بھی آ جاتی ہے، جب صیغہ ماضی پر قد لگتا ہے تاکید بھی آ جاتی ہے، یقین تیقن بھی آ جاتا ہے اور تحقیق بھی آ جاتی ہے۔ تو اب معنی اس کا یہ ہوا کہ جو کوئی اس رسول گرامی کی اطاعت آج کر رہا ہے یا قیامت تک کے کسی بھی زمانے میں کرے گا، اور یہ امت جب تک کرتی رہے گی اور کرے گی، اور کوئی بھی فرد امت جب بھی اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی، آپ کی سنت کی یا آپ کے اسوہ مبارکہ کی اطاعت کرے گا جب بھی قیامت تک، فقد اطاع اللہ، وہ جان لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ اب فقد اطاع اللہ ماضی کا صیغہ جب لگایا جاتا ہے مضارع کی جگہ، تو مراد اس سے دراصل زمانہ ماضی نہیں ہے، فقد لگنے سے وہ شک دور کر دیا، مراد اس سے یہ ہے تحقیق پیدا کرنا، تحقق پیدا کرنا، تیقن پیدا کرنا اور تاکید پیدا کرنا۔ فا کا لفظ جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، فا فرمایا قد، فا بھی تاکید کے لیے، قد یہ بھی تاکید کا کلمہ ہے، تو دو تاکیدیں آ گئیں۔ پھر فرمایا اطاع اللہ، یہ صیغہ ماضی، تو صیغہ ماضی بھی تاکید اور تحقیق اور تیقن کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کی اطاعت کے وجوب کے لیے، فرضیت کے لیے اور قیامت تک اطاعت رسول کے واجب و فرض رہنے کے لیے دائماً اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کو اپنی اطاعت قرار دینے کے لیے تین تاکیدوں کے ساتھ بات کی ہے، فا، قد اور اطاع صیغہ ماضی۔ فرمایا پس یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جس کسی نے رسول کی اطاعت کی ہے آج، جو کوئی رسول کی اطاعت آج کرتا ہے، جو کوئی رسول کی اطاعت کل کرے گا، جو کوئی اس رسول گرامی کی اطاعت قیامت تک کرے گا، اس رسول کی حدیث کی، اس رسول کی سنت کی، اس کی سیرت طیبہ کی، اس کے اسوہ حسنہ کی، اس کے کسی فرمان کی، قیامت تک جو کوئی اطاعت کرے گا، کر رہا ہے یا کرے گا، وہ جان لے فقد اطاع اللہ، کہ اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کر لی ہے۔ اب رسول کی اطاعت کرنے کے بعد اتنی تاکیدات کو جمع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ میں نے تو اطاعت رسول کی ہے، خدا جانے اطاعت الہی ہوئی یا نہ ہوئی، اطاعت الہی کے باب میں یہ عمل قبول ہوا یا نہ ہوا، اطاعت الہی کے طور پر اس کا درجہ کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا۔ فقد اطاع، یہ کہنے کا مقصد یہ تھا تین تاکیدات کے ساتھ، تاکہ ہر شک و شبہ اور وہم و گمان کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، اور یہ بات قیامت تک کے لیے مؤکد کر دی جائے، اور مؤکد کے ساتھ محقق کر دی جائے کہ جو کوئی آج عہد رسالت مآب میں، عہد صحابہ و تابعین میں، یا قیامت تک کے کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی علاقے میں، کسی خطہ ارضی پر جو شخص بھی رسول کی اطاعت کرتا ہے، کر رہا ہے یا قیامت تک کرے گا، وہ جان لے کہ ادھر اس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی حدیث کو حجت مان کر عمل کیا، رسول کی سنت کو واجب مان کر عمل کیا، ساتھ ہی اسے معلوم ہو جائے کہ یہ میں نے رسول کی ہی نہیں بلکہ اللہ کی اطاعت کر لی ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت اس رسول کی اطاعت کے بغیر کسی اور شے کا نام نہیں ہے، کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کی اطاعت رسول ہی کی اطاعت ہے۔ تو یہ اتنی تاکیدات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت رسول اور حجیت حدیث رسول اور حجیت سنت رسول اور حجیت سیرت رسول اور حجیت اسوہ رسول کے مضمون کو قیامت تک کے لیے واجب العمل بنا دیا، اور اس میں تمام شکوک و شبہات کا ازالہ فرما دیا۔ آج کی گفتگو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چونکہ حکم خاص تھا، اس کے بعد انشاءاللہ اگلی نشست سے ہم یہی تصور اطاعت رسول کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بھی، مگر دیگر انبیاء اور رسول کے حوالے سے بھی اس مضمون کو بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔